رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ نعرہ تکبیر فرعون و شداد بھی سن لے اور ان کی اولاد بھی سن لے کہ جان ہے میری جان ہے تیری جان ہے سب کی رب کی امانت جان ہے میری رب کی امانت ظلم سے کیا گھبرانا اگر بتا دی جائے وہ تاریخ تو میرا خیال ہے رات کا وقت کم ہو سکتا ہے، مختصر وقت ہو سکتا ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جن کے افراد جن کے خاندان نے الحمدللہ ایک سے جھیالے ہندوستان کو دیے ہیں، جب ہندوستان سے انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے کی تاریخ ہو اس میں بھی آپ کو شیر پنجاب نظر آئیں گے، حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، پھر اس کے بعد کا یہ سلسلہ یہ الحمدللہ اسی وراثت عظمہ کا ایک ایسا وارث جو اپنے وراثت عظمہ کی وراثت کو دانتوں تلے چباتا ہے اور حکومت وقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر جانتا ہے، معروف راہی لفاظی کرنے والا ناظم نہیں، بس اتنا کہتا ہے کہ دیار غیر کا کوئی بھی ہنگامہ نہیں لکھا، سفر کافی کیے لیکن سفر نامہ نہیں لکھا، میرے اجداد قائل ہی نہیں تھے خود پرستی کے کہ عالم ہو کے بھی خود کو علامہ نہیں لکھا، اور یقین رکھتا ہوں میں اپنے ہنر پر اس لیے شاید ہمیشہ نام ہی لکھا نسب نامہ نہیں لکھا، ہمیشہ نام ہی لکھا نسب نامہ نہیں لکھا۔ ایسی شخصیت جناب حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ جو شاہی امام پنجاب ہے، حضرت والا سے بہت ہی ادب سے گزارش ہے کہ قلندر سنگ مرمر کے دکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، حضرت والا بلا کسی تاخیر کے تشریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا، وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا، اور یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ رکھا ہے، مار رہا ہے لگاتار۔ 80 سال کی سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہی ہیں، اور ابو جہل بار بار یہ کہتا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑ دو، اور جب پانی کے ڈول میں سے بہت دیر بعد سیدنا سمیہ کا سر باہر نکالا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اور ابو جہل کو کہا کہ اگر ان بوٹیوں کو تو کتوں سے بھی نچوا دے تب بھی ایک مسلمان کے سینے میں سے رسول اللہ کی محبت کو نکال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ نہیں، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ آجے بھی لطف نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक दरख्त से बांधा हुआ है और मार रहे हैं लगातार। सुनो, दिल पे हाथ रख के ये वाकया सुनिए। मैं आज लंबी तकरीर करने नहीं आपके पास आया हूँ। हमारे पास मेहमान बैठे, अकाबरीन बैठे, बुजुर्गाने दीन बैठे, बस 2-3 वाकयात सुनाने हैं। और वो भी इसलिए उन यहूदियों को और उन यहूदियों के चमचों को जो ये समझते हैं कि वो आसमान से बम बरसा के कलमा पढ़ने वालों को डरा सकते हैं। सुन ले बुज़दिल दुश्मन, सारी दुनिया की ताकत तो इकट्ठी हो सकती है, एक कलमा पढ़ने वाले को तुम डरा नहीं सकते। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरख्त से बांधा है। अबू जहल मार रहा है, उतबा मार रहा है, वलीद मार रहा है। इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। उमैया इस्लाम का बदतरीन दुश्मन और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। तो उसको उतबा ने कहा कि अपने गुलाम को बिलाल को कहो कि वो भी अम्मार बिन यासिर को मारे। सुनो, जब उमैया ने सैयदना बिलाल को कहा, क्योंकि उमैया को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है, अबू जहल को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। जब उन्होंने कहा ना सैयदना बिलाल को कि अम्मार बिन यासिर को मारो, अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मुझे तो पता था कि बिलाल और मैं छुप छुप के नमाजें पढ़ते हैं, हम दोनों मुसलमान भाई हैं। कहने लगे कि जब बिलाल दुर्रा उठाने आए तो मैंने कान में कहा कि अल्लाह वास्ते 1-2 दुर्रे मार देना ताकि तुम्हारा राज ना खुल जाए। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ नहीं कहा, उठ के खड़े हुए, दुर्रा उठाया, तेज तेज घुमाया, एक नजर हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा, फिर वो दुर्रा पूरी ताकत के साथ अबू जहल के मुंह पर मारा। फरमाया, तू क्या समझता है अम्मार अकेला है, मैं बिलाल बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फतेह करते हुए आगे जा रहे थे तो रास्ते में रूमियों ने एक जगह कई लाख लोगों का लश्कर लेके आए वो, और उन्होंने सैयदना खालिद बिन वलीद को कहा कि दौलत ले लो, पैसे ले लो, लेकिन तुम वापस चले जाओ, कुर्बान जाऊं सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे। और फरमाया, रूमियों, जिस तरह तुम्हें शराब से मोहब्बत है, इस तरह एक ईमान वाला अपनी मौत से मोहब्बत करता है। तुम ताकत ला सकते हो मौत के साथ मोहब्बत का जज्बा जो मुसलमान के पास है नहीं ला सकते हो। आज पूरी दुनिया की इस्लाम मुखालिफ ताकतें और हमारे देश के जो कई मीडिया घराने हैं वो आतंकी यहूदियों का साथ दे के ये समझते हैं कि वो शायद लोगों में दहशतगर्दी पैदा करेंगे, लोगों में खौफ पैदा करेंगे, लोगों में डर पैदा करेंगे। तो उनको कहना चाहता हूँ कि हमारी तारीख पढ़ लो। जिस दिन रसूलुल्लाह ने मक्के में इस्लाम की बुनियाद रखी, अकेले थे, और जब बदर में पहुंचे तो 313 थे, और फिर जब बदर में झंडा गाड़ा है, आज पूरी दुनिया में किसी खित्ते में चले जाओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। दुनिया की कोई ताकत अहले इस्लाम को खत्म नहीं कर सकती है। सोचते कैसे हैं हम कैसे सोचते हैं? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे सोचने के लिए कहा? एक बादशाह गुजरा है मुसलमानों का, उसका नाम था जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह। क्या नाम था जी? जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह। उसको ततारियों ने घेर लिया, 1 लाख फौजियों ने एक पहाड़ी के ऊपर
700-800 اپنے فوجیوں کے ساتھ آرام کر رہا تھا، اس کو بہت تتاریوں نے 1,00,000 منگولوں نے گھیر لیا اس کو۔ اب وہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا دشمن کو دیکھ رہا۔ یہ قصہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے بھی ان کو ڈرانا ہے۔ اللہ کے بندے، ہمارے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہم سوچتے کیسے؟ یہ جلال الدین نے کہا، اس کے جو سپاہی تھے، اس کے جو جنرل تھے، کئی پریشان ہو گئے، وہ اتنے لوگوں نے ہمیں گھیرا ہے تو ہم جائیں کہاں سے، رستہ کدھر سے لیں، بھاگے کہاں کو۔ جب وہ رستہ ڈھونڈ کے آئے، جلال الدین کے پاس پہنچے، کہنے لگے سلطان آپ کیا سوچتے ہیں؟ پوچھنا تھا کہ بادشاہ کیا سوچتا ہے، پھر اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی کہ ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اپنے بادشاہ سے کہ سلطان آپ نے کیا سوچا، یہ سامنے جو دشمن نے گھیر لیا ہے۔ تو سلطان نے تاریخی بات کہی تھی، سلطان نے وہ کہا تھا جو رسول اللہ نے سکھایا، سلطان نے وہ کہا تھا جو خالد ابن ولید کی روایت ہے، سلطان نے وہ کہا جو سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر مسلمہ بن کذاب کے خلاف کہا تھا، سلطان نے وہی بات کہی جو عمر فاروق کہتے تھے، سلطان نے وہی بات دہرائی جو سیدنا عثمان کا موقف تھا، سلطان نے وہی کہا جو مولا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ وہ کہنے لگے میرے جرنیلوں، وہ میرے 700 سپاہیوں، یہ جو 1,00,000 دشمن نے ہمیں گھیر لیا، میں تو 2 گھنٹے سے یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں، مجھے اس بات کی بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے فتح دینی ہے۔ جلال الدین تو یہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا قبرستان کہاں بنایا جائے گا۔ ہم مشکل حالات میں، ہم مشکل حالات میں، بدترین حالات میں اچھا سوچنے کا فن رکھتے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اگر کوئی ہندو بھائی تکلیف میں ہوگا تو ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم انگریز کی آنکھ میں آنکھ ملا کے ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکے توڑنے کا دم رکھتے ہیں۔ اور جب یہ سرکار جو کل تک اس ملک میں تھی، جس کو لوگ انگریز کہتے تھے، جب وہ بھگت سنگھ کو آتنکوادی کہتے تھے، اس وقت ہم اس کو اپنی چھاتی سے لگانے کا دم رکھتے ہیں۔ اور تم جو یہودیوں کے چمچے ہو، آج جن مسلمانوں کو، جن غریبوں کو، جن مظلوموں کو آتنکوادی بتانا چاہتے ہو، آج ہم ان کو اپنا بھائی کہنے کا دم رکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت حق کی آواز کو دبا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ایمانداروں کو دبا نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں اس موقع پہ اپیل کرتا ہوں، صرف مسلمانوں کے نہیں، اپنے دیش کے تمام ہندو بھائیوں کو اور سکھ بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو کہ آئے ایک ساتھ انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ جب پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہودیوں نے ناجائز قبضہ فلسطین پر کیا، تو ہم بھی اسی طرح، جس طرح ہمارے پوروج کہتے رہے، اسی انداز میں آج ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ کاش ہندوستان سے بھی کوئی آواز حق بلند ہوگی۔ انہی الفاظات کے ساتھ جامعہ بلالیہ کے ان 9 نہالوں کو، جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، جہاں مبارکباد دیتا ہوں، وہیں اس مدرسے کے صدر صاحب چچا نور الحق صاحب، مولانا مراج صاحب بیٹھے، ہمارے سیکٹری صاحب موجود ہیں، بگا بھائی موجود ہیں، یہاں جلندر سے کلیم بھائی آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو، جن کو آپ پیسہ دیتے ہیں، اپنی حلال کی کمائی دیتے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ یہاں قرآن کی تعلیم صرف پڑھائی نہیں جاتی، اس کو عملی طور پر سینوں میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی دشمن جتنی مرضی بڑی سازش کرتا رہے، اللہ کے قرآن کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے۔ انہی الفاظات کے ساتھ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اسی شہر کے ہیں،
لیکن جو ہمارے اکابرین آئے ہوئے بالخصوص صدر جلسہ مولانا علیم صاحب مہاراشٹر سے آئے، تو جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ان کو سننا ہمارا کام ہے، تو مہمانوں کے بھی استقبال میں اپنے بھی جذبے کو بلند رکھنے کے لیے میرے ساتھ 2-3 نعرے لگا لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور زور دی لائٹوں دا کٹکڑ شیطان بھاجی جبے تاکہ قادیان دی باسی چڑھ جائے۔ اللہ اتنی زور سے تو لگائیں جلندر بائی پاس سے قادیان کی بسی پکڑ لے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ رہبرو رہنما، آپ نے کہنا زور سے مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ مزہ نہیں ہے تسی فرائی مرغا کھا کھا کے نا۔ رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبرو رہنما، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ نعرہ